قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا اعلیٰ منصب عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر بھی عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلی بار یہ روح زمین حضرت آدم علیہ السلام نے آباد کی۔ اس کے بعد اس روح زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آیا اور جب وہ قوم ہلاک ہو گئی تو پھر یہ روح زمین پھر ایک بار انسانوں سے خالی ہو گئی۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے، اور کشتی پانی پہ تیر رہی تھی۔ اس وقت روح زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ ایک بار پھر یہ زمین انسانوں سے خالی ہو گئی، اور پھر جب طوفان تھما اور یہ طوفان ختم ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب خشکی پہ اتری تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ اس روح زمین کو آباد فرمایا۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طویل عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بعض روایات میں مختلف قول ملتے ہیں، لیکن تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر عطا فرمائی۔ 950 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس طویل زندگی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف آپ نے بلایا، لیکن قوم والے نہ مانے۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس طویل تبلیغ کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام پہ صرف چند لوگ ایمان لائے، اور باقی ساری قوم کفر پہ ڈٹی رہی۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی ہدایت کی طرف نہ آئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہدایت کی طرف نہ آیا۔ وہ بھی اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، اور پھر بالآخر آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی قوم نوح کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام طویل تبلیغ کے باوجود بھی صرف چند لوگ ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کا یہ حال دیکھا تو آپ مایوس ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یوں سمجھیے کہ قوم کے لیے بد دعا کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نوح جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے، اس سورہ نوح کے آخری رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح اپنے رب سے دعا کی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، اس زمین پر کوئی ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ جو بھی تیرے منکر ہیں، جو بھی کافر ہیں، جو بھی انکار کرنے والے ہیں، ان سب کو ہلاک کر دے، کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی نوح، اب میرا عذاب آ رہا ہے، لیکن تو ایسے کر کے ایک بڑی کشتی تیار کر، اور جب تیری کشتی تیار ہو جائے تو پھر میری طرف سے وہ عذاب بھی آ جائے گا، وہ طوفان بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ یہی قوم جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کشتی بناتے ہوئے دیکھتی تو قوم والے آپ پہ مذاق کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور کہتے
کہ اے نوح یہ کشتی خشکی پہ کیسے چلے گی، یہ تم کس لیے بنا رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، سمجھ جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ لیکن قوم والے کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ المختصر، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اسی دوران ایک مرتبہ جب باہر نکلے تو چلتے چلتے بستی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی کچی سی جھونپڑی ہے، اور وہاں پہ وہ بڑھیا اپنی اس جھونپڑی میں اللہ اللہ کر رہی ہے۔ یہ بڑھیا اللہ کی کوئی نیک بندی تھی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے اس بڑھیا سے یہ فرمایا کہ اے بی بی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور کشتی تیار ہو چکی ہے، تو جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر تم بھی کشتی پہ سوار ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ اور کہیں تم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، تم اللہ کی نیک بندی ہو۔ تو اس بی بی نے کہا، اس بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب طوفان آئے تو اس سے پہلے مجھے یاد کروا دیجئے گا، مجھے اطلاع ضرور کیجئے گا، اور مجھے آگاہ ضرور کرنا طوفان آنے سے پہلے، تاکہ میں کشتی پہ سوار ہو جاؤں۔ دن گزرتے گی حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، آپ کو یاد نہ رہا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ پھر وہ طوفان نوح آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تندور سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور پھر وہ پانی اتنا وافر مقدار میں تھا کہ وہ پھیلتا گیا، اور پھر آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا بارش کی صورت میں، زمین نے بھی پانی اگلا، حتیٰ کہ پوری روح زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، اور یہ پانی اتنی بلند سطح تک پہنچ گیا کہ اس میں سب کچھ بہہ گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب یہ طوفان آیا تو اپنی کشتی پہ سوار ہوئے، اور اپنے ساتھ جو بھی ان کے ماننے والے تھے، ایمان والے تھے، ان کو سوار کیا، اور جو کافر تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر جب یہ طوفان تھما، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب زمین پہ اتری، اور جب کشتی زمین پہ آئی اور طوفان ختم ہو گیا اور پھر ساری قوم ہلاک ہو گئی اور سب کچھ مٹ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بڑھیا یاد آئی۔ آپ کو جب یاد آیا کہ میں نے تو ایک بڑھیا سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی عبادت گزار، اس کا ذکر و فکر کرنے والی، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے عذاب سے پہلے آگاہ کروں گا اور تجھے کشتی پہ سوار کروں گا، لیکن مجھے تو یاد نہ رہا۔ بڑا افسوس کیا، بڑا پچھتاوا ہوا، بڑا ہی افسوس ہوا، صدمہ ہوا کہ مجھے یاد نہ رہا، اور وہ بڑھیا بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام گھر سے نکلے، اس بڑھیا کی طرف چلے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس بڑھیا کا کیا بنا، اور اس کی وہ جو جھونپڑی تھی اس کا کیا بنا۔ ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ ہلاک ہو گئی ہوگی، چونکہ اس طوفان میں تو کوئی بچا نہیں، زمین پہ کچھ نہیں بچا، سب کچھ تو تباہ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام چلتے چلتے جب اس بڑھیا کی کٹھریا کے پاس پہنچے، جب اس کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس بڑھیا کی جھونپڑی ویسی کی ویسی تھی۔ آپ کو تعجب ہوا، اور جب چلتے چلتے اس جھونپڑی کے دروازے پہ پہنچے اور دروازہ کھولا تو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ حیران ہو گئے کہ بڑھیا تو ویسی ہی
صحیح سلامت موجود تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ بڑھیا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ویسے ہی لگی تھی اور اسے تو کچھ نقصان نہیں ہوا تھا، نہ اسے نقصان ہوا، نہ اس کی وہ جھونپڑی کو کوئی نقصان ہوا، وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر بڑھیا نے جب پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگی، اے اللہ کے نبی نوح، آپ تو فرما رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اور طوفان آنے والا ہے، اور میں تجھے آگاہ کروں گا اور اپنے ساتھ کشتی پہ سوار کروں گا، تو کیا ابھی تک عذاب آیا نہیں؟ اور کیا اب آنے والا ہے جو مجھے اطلاع دینے آئے ہیں، جو مجھے آگاہ کرنے آئے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تجھے خبر نہیں کہ عذاب تو آ کر چلا بھی گیا؟ عذاب آیا اور سب کچھ ملیا میٹ کر کے، سب کچھ تباہ کر کے عذاب چلا گیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، سب لوگ ہلاک ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، کیا تجھے اس کی خبر نہیں؟ بڑھیا نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو کوئی خبر نہیں، میں تو اپنی اس جھونپڑی میں اللہ اللہ کر رہی ہوں، اپنی عبادت و ریاضت میں لگی ہوں، مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ عذاب آیا نہیں آیا، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے یہ بی بی، یہ بڑھیا اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ اللہ کرنے والی۔ جب اللہ کی یاد میں بیٹھی ہے تو سب کچھ تباہ ہو گیا، زمین پہ ملیا میٹ ہو گیا، مٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپنی بندی کی کیسے حفاظت فرمائی، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا، نہ ہی اس کے گھر کو کوئی نقصان پہنچا، یہ بھی سلامت ہے، اس کا گھر بھی سلامت ہے، اور پھر اسے عذاب کی خبر تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ یقیناً جو اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس کا محافظ اللہ ہو اور اللہ کی ذات جس کی حفاظت کرنے والی ہو، پھر اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، خالق کائنات، تو وہ طاقتور ذات ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ایک مثقال کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پہ کرم نوازی فرماتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔